خروج خروج 17واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. پرانا عہد نامہ خروج کی کتاب اس کا 17واں باب اور 8ویں آیت سے. ایکسوڈس چیپٹر 17 ورس 8. تب عمالیکی آ کر رفیدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف سے کچھ آدمی چن کر لے جا اور عمالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا. سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عمالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تو عمالیکی غالب ہوتے تھے. اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے پیچھے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے، تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے. اور یشوع نے عمالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی. تب خدا نے موسیٰ سے کہا اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. Praise the Lord. ایسا باہر کوئی نہیں کھڑا ہوگا، صرف آپ دونوں ہوں گے، باقی سب کو اندر بھیجیں. ہاللیلویا. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا. خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو کہ ہم خدا کے حکم کے مطابق آج اس کے پاک دن میں خدا کے حضور ہیں. ہاللیلویا. آج ہم کلام سننے جا رہے ہیں. آج موضوع ہے کیسے دعا مانگے، ہاؤ ٹو پریئر. کیسے دعا مانگے. ابھی تک ہم نے دعا کے تعلق سے کتنے ٹاپک سیکھ لیے؟ بتائیے کون کون سے ہیں؟ شاباش. پہلے نمبر پر ہم نے کیا سیکھا؟ دعا ٹھیک ہے. پھر ہم نے سیکھا دعا کہاں مانگے، کہاں دعا کرے، ویئر ٹو پریئر. پھر ہم نے لاسٹ میں سیکھا کب دعا مانگے، وین ٹو پریئر، ٹائم آف پریئر. اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کیسے دعا کریں، کیسے دعا مانگے، ہاؤ ٹو پریئر، کیسے کریں. اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر ہمیں خدا کے اختیار کے مطابق دعا کرنی ہے. اور بائبل مقدس زندگی کے ہر ایک موڑ پر ہمیں گائیڈ کرتی ہے ہمیں کیسے دعا کرنی ہے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے بات کرنا، بات چیت کرنا، اس کے ساتھ گفتگو کرنا. اور کہاں دعا کرنی ہے؟ ہیلو، کہاں دعا کرنی ہے؟ کوٹری میں دعا کرنی ہے. پرسنل پریئر کوٹری میں کرنی ہے، اور اجتماعی دعا کے لیے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے تاکہ روحانی طور پر ہم قداور ہوں. کب دعا کرنی ہے؟
کب دعا کرنی ہے؟ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، صبح کے وقت دعا کر سکتے ہیں، صبح دوپہر اور شام کو دعا کر سکتے ہیں، رات کے پہروں میں دعا کر سکتے ہیں، ساری رات دعا کر سکتے ہیں۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے دعا کرنی ہے۔ بائبل مقدس کا یہ واقعہ جو ابھی خروج کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا، عمالیکی اسرائیلیوں کے ساتھ لڑائی کرنے لگے۔ میں نے جب عمالیکیوں کی ہسٹری دیکھی تو عمالیکی کوئی غیر نہیں تھے۔ ابراہم کے کتنے بیٹے تھے؟ ابراہم کے کتنے بیٹے تھے؟ بابا جی دسے دو، کیا کیا نام تھا؟ ہاں جی، ابراہم کے اسحاق اور اسماعیل۔ پھر اسحاق کے کتنے بیٹے تھے؟ آج ذرا پتہ لگتا ہے، اسحاق کے کتنے بیٹے تھے؟ ہاں جی، دو۔ کیا کیا نام تھے؟ اسحاق کے بھی دو بیٹے تھے، ایک کا نام عیساؤ اور دوسرے کا نام یعقوب۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ ایسا نہیں، یعقوب کے 12 بیٹے 12 قبیلوں میں بدل گئے، لیکن اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک عیساؤ اور دوسرا یعقوب۔ اب یہ عمالیکی جو تھے یہ کوئی غیر نہیں تھے۔ عیساؤ کے اگر آپ کلام مقدس میں سے دیکھیں، پیدائش 36واں باب اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور تمنا عیساؤ کے بیٹے الیفیز کی حرب تھی، اور الیفیز سے اس کے عمالیق پیدا ہوا۔ یعنی کہ عیساؤ کی نسل میں سے عیساؤ کا پوتا تھا الیفیز کا بیٹا، جس کا نام عمالیق تھا۔ اور اسرائیلی کس کے بچے تھے؟ اسرائیلی کس کے بچے تھے؟ یعقوب کے۔ اور یعقوب اور عیساؤ کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے۔ عیساؤ کا پوتا عمالیق، اور پھر عمالیکی نسل چلی عمالیکیوں کی، اور یعقوب کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں کی آگے 12 قبیلے، اور پھر وہ اسرائیل کہلائے۔ اب عمالیق کیا کر رہا ہے؟ اسرائیلیوں پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ آج سیکھنے کی ضرورت ہے کہ باہر سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے ہی نقصان پہنچاتے۔ یہ دونوں بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، اور اب یہ قبیلے بن چکے ہیں، نسلیں بن چکی ہیں، اور اب نسلوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ آج چند لوگ لے لے اور ذرا عمالیکیوں کے ساتھ لڑائی کر، عمالیکیوں کو بتا کہ ہم خدا کے لوگ تو ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں، رہے ہوئے نہیں ہیں۔ اور یشوع لڑائی کرنے لگا۔ لیکن یاد رکھیے، ایمانداروں کی لڑائی بھی کچھ اور ہی ہوتی ہے، ایمانداروں کے لڑنے کا طریقہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یشوع کو لڑائی کرنے بھیج دیا، خود چٹان پر چڑھ گیا اور لڑنے والوں کے لیے دعا کرنے لگا۔ بولے ہاللیلویا۔ لڑنے والوں کے لیے دعا کرنے لگا، ہاتھ اٹھاتا یشوع اور اس کے ساتھ کے سپاہیوں کے لیے دعا کرتا، اور جب تک یشوع لڑتا بڑی دلیری دکھاتا۔ لیکن موسیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یشوع عمالیکیوں پر غالب آتا ہے۔ جب موسیٰ ہاتھ نیچے کر لیتا ہے
तो अमालेकी इसराइलियों पर गालिब आते हैं। यहोशू को समझ नहीं लग रही थी, हो गया ना मेरे साथ, अच्छे खासे लड़ते लड़ते दिलेरी के साथ जाते जाते हम मार खाना शुरू कर देते हैं। समझ नहीं लगती थी, समझ नहीं आ रही थी। और फिर क्या हुआ, यहोशू ने इस बात को समझ लिया कि जब तक मूसा मेरे पीछे कोई दुआ करने वाला है, मैं फतेहमंद रहूंगा, मैं इनको हराऊंगा, मैं दिलेरी दिखाऊंगा, मैं दुश्मनों पर गालिब आऊंगा। और जब मेरे पीछे दुआ करने वाले हाथ नीचे आ जाएंगे तो मैं लड़ाई में भी हार जाऊंगा। यहोशू को यह समझ लग गई, यहोशू को इस बात का पता चल गया कि बैकअप पर जब तक दुआ करने वाले नहीं है, मैं फ्रंट लाइन पर कुछ नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने इसका एक इलाज ढूंढा। उन्होंने एक पत्थर लिया, मूसा को उस पत्थर के ऊपर बिठाया और मूसा के हाथ यूं दोनों उठा लिए, एक तरफ से हारून और दूसरी तरफ से हूर। इन दोनों ने मूसा का हाथ पकड़ लिया और मूसा के हाथ आफताब के गुरूब होने तक आसमान की तरफ उठे रहे और मूसा का मुंह खुदा के हुजूर में दुआ करने में लगा रहा। और जब तक उन्होंने मूसा के हाथों को थामे रखा, जब तक मूसा के हाथों को मजबूत किए रखा, इस्राएलियों को फतह मिलती रही। मैं आपको, मेरी बेटियों, मेरे बेटों को ये बात सिखाता हूं कि अपने लीडर्स को मजबूत कीजिए, अपने लीडर्स के साथ खड़े हो जाइए, उन्हें कमजोर मत कीजिए, क्योंकि उनके हाथ उठेंगे तो आपके घर बचेंगे, और उनके हाथ अगर नीचे आ गए तो आपके घरों के अंदर बरकत नहीं आएगी। ये खादमों के हाथ उठे हैं तो कलीसिया के अंदर बरकत जारी है, याद रखिए। आप अपने घरों के लिए हाथ उठाएंगे, आपके घर बरकत पाएंगे। और अपने लीडर के साथ खड़े हो जाइए, उसके हाथों को मजबूत कीजिए, उसे गिराने की कोशिश मत कीजिए, उस पर इल्जामात मत लगाइए, उसको नीचे की तरफ लेट डाउन मत कीजिए, क्योंकि वो आपके खानदानों को उठाने वाला है, वो आपके खानदानों को खुदा के हुजूर में लेकर जाने वाला है, वो इस कलाम से आपको वाकफियत देने वाला है, वो खुदा के हुजूर बरकत को आपके लिए जारी करने वाला है। और मैंने याद हो आपको एक दफा सिखाया था, खादम एक सोने का पाइप है, खादम एक गोल्डन पाइप है जिसका एक सिरा आसमान पर खुला हुआ है, आसमान लगा है, क्योंकि आसमान खुदा का क्या है जी, क्या है, अच्छा खजाना है। वो पाइप लगा हुआ उस खजाने के अंदर, खादम जो है गोल्डन पाइप है जिसका एक सिरा आसमान पर अच्छे खजाने में लगा हुआ है और दूसरा सिरा जो है वो डायरेक्ट कलीसिया में खुला हुआ है। वो ऊपर से लेता और नीचे बांटता जाता है, वो ऊपर से लेता और नीचे बहाली आती जाती है, शिफाएं आती जाती है, बरकतें आती जाती है, कुदरत के साथ पूरा काम करता है। और जब ये पाइप खराब हो जाता है, जब इस पाइप के हाथ नहीं उठते तो फिर कलीसिया वो बरकत नहीं पा सकती। अजीजों, हाथों को बुलंद रखिए। अगर आपको पता चल गया है, यहोशू को पता चल गया, मूसा के हाथ खड़े रहेंगे तो मैं फतह पाऊंगा, यहोशू पता चल गया। तो इसका हल क्या ढूंढा, हारून और हूर दोनों हाथों को मजबूत करो, हाथों को पकड़े रखो। हाथ उठाकर दुआ करने वाला कौन है, मूसा। और फतह किसको मिल रही है, यहोशू को। फतह किसको मिल रही है, यहोशू को। आपके लिए हाथ उठाने वाले हैं तो फतह आपकी है, और अगर हाथ उठाने वाले नहीं है तो आप खतरे में हैं, आप खतरे में हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर इन बातों को पहचान लीजिए कि आसमान की तरफ हाथ उठाकर खुदा के हुजूर दुआ करनी है आपने भी, और आपके पीछे कोई दुआओं की रसद देने वाला हो, आपकी दुआओं को आसमान पर कोई लेकर जाने वाला हो,
آپ کو برکت دلانے والا کوئی ہو، کوئی میڈیٹر کھڑا ہو، آپ کے مسائل خدا کے سامنے رکھنے والا ہو، آپ کی درخواستیں خدا کے حضور رکھنے والا ہو، اور یشوع کو پتہ چل گیا موسیٰ وہ شخص ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہمیں فتح ملتی ہے، ہاتھ نیچے گر جاتے ہیں فتح ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ حالانکہ تلواریں تو ان کی ہاتھ میں تھی نا، لڑنے والے کون تھے؟ سپاہی؟ لڑنے والا کون تھا؟ یشوع۔ وہی تلواریں، وہی نیزے، وہی ہتھیار، لیکن جب ہاتھ اٹھتے تھے تو وہ تلواریں دشمن پر غالب آتی تھی، اور جب ہاتھ اٹھنا بند ہو جاتے تھے پھر تلواریں کسی کام کی نہیں رہتی تھی، پھر تلواریں کسی کام کی نہیں رہتی تھی۔ عزیزو، آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی کیسے ہے۔ پہلے نمبر پر ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر، ہیلیلویا۔ آپ کوٹھری میں دعا کریں، آپ چرچ کے اندر دعا کریں، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ کسی بھی کیٹیگری میں ہیں، آپ خدا کے گھر میں جب آئیں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں، آسمان کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مانگنے والے ہاتھ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور دینے والا ہاتھ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تو پہلے ہاتھ نیچے جائیں گے تو پھر اوپر سے ہاتھ آئے گا۔ ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں، ہمارے ہاتھ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، صاحب کے سامنے، باجی کے سامنے، افسر کے سامنے، فلانے کے سامنے، پنویے کے سامنے، ساس کے سامنے، سونے دے دو۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ پہلا سناتے ہیں 9، پہلے بولتے نہیں، پہلے سناتے ہیں 9 17 کتنی سناتے ہیں بھائی؟ کتنی 9 17 پرانیاں اس زمانے دیا جہے زمانے کے لوگ بھی مر گئے انہوں نے گلوں تیرے دور میں سارے نام جی کیا، پھر تیرے پیو نے بھی انجی کیا، انہوں آ گیا نا تو پوری ریج لا کے پھر کہتے ہیں اللہ۔ اس لیے کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے، لیکن آج کلام مقدس میں سے سیکھ لیجئے، آپ کے ہاتھ اپنے خدا کے حضور اٹھیں گے تو آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ آپ کو آسمان کے خدا کے حضور ہاتھ اٹھانے کی جب عادت پڑ جائے گی تو پھر لوگوں کے سامنے پھیلانے کی نہ ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ بڑھانے کی عادت پڑے گی۔ آمین آمین، اونچی طرح آمین۔ تو پھر یہ ہاتھ اوپر اٹھے، جیسے موسیٰ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ رہے ہیں، پوری فوج فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اپنے خاطب کو بھی مضبوط کرے، وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتا رہے۔ آپ کے اپنے ہاتھ بھی اٹھے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، کام آپ نے کرنا، زور آپ نے دکھانا ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، لیکن پیچھے سے میرا کام کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہاتھ اٹھے رہیں گے، فتح ہمارے ہاتھ میں رہیں گی، ہاتھ اٹھنے بند ہو جائیں گے، فتح ختم ہو جائے گی۔ جاتے مضبوط کریں ہاتھوں کو۔ ہارون اور ہور چاہیے جو ہاتھوں کو پکڑ کر کھڑے ہو، او استاد ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے ہاتھ نہیں نیچے جانے دیتے، ڈونٹ وری۔ سو آج سب پہلا طریقہ دعا کرنے کا کیا ہمیں ملا؟ ہمیں ہاتھ اور بولنا تو صحیح کی ہو گیا، ہاتھ نیچے والے ہاتھ، جنہوں نے بولنا نہیں وہ جا سکتے ہیں، کیوں کھلار کے کلام کھاؤں میں کھڑا کر دیتا ہوں، تو یاد ہو پچھلے سال آپ نے بولنا نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کسی اور خوابوں کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں دوبارہ کو کلام سنا رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ایسے بولنا ہے، ایسے بولنا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، لوکا کی انجیل میں آئیے۔ بھائی میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ یہ اعلان کیا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر برکت ملتی ہے تو ویلکم،
یہ آپ کا چرچ ہے. لیکن اگر آپ کو برکت ملنی بند ہو گئی ہے, آپ کو برکت نہیں ملتی, تو پلیز اپنا وقت یہاں پر بیٹھ کر ضائع مت کیجیے. گو کسی ایسی جگہ جائیے جہاں آپ کو برکت ملے. یہ میں بہت بڑا دل کر کے کہتا ہوں, کوئی نہیں کہتا, کسی چرچ سے ایسا اعلان نہیں, کیونکہ مجھے آپ کی روحانی زندگی پیاری ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کر پڑھتے رہے, یہاں پر بیٹھ کر مجبوری میں آئے, کوئی کسی کی مجبوری میں, کوئی کسی کی مجبوری میں, اور وقت ضائع کرتے رہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. کوئی ایسا چرچ جہاں پر آپ کو برکت ملے, کوئی ایسا خادم جو آپ کو میرے سے اچھا کلام سنائے اور آپ زیادہ ترقی کریں. آزادی ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. اس لیے جب یہاں پر آنا ہے تو پھر خدا کے کلام کو انجوائے کرنا. بولا ہاللیلویا, ہاللیلویا. اتنے والے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا جی, لوکا کی جی 22واں باب نکالیے اور اس کی 41ویں آیت دیکھیے. اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا. کیا کر کے جی؟ گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا. میں نے کئی دفعہ آپ کو سکھایا, یسوع مسیح کی ذات اقدس اس زمین پر ہمارے لیے نمونہ ہے. یسوع مسیح نمونہ کے طور پر ہمارے لیے زمین پر رہا. اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا جاگنا, اس کا بات کرنا, تو انتظامیہ ہے تو ذرا دیکھیں اوپر. اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کی. اور یسوع مسیح کا اس زمین پر آخری ٹائم چل رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ صلیب پر اپنی جان دیتے, وہ گثسمنی باغ میں دعا کرنے کے لیے گئے ہیں. اور کیا لکھا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنے جھکائیے, کیونکہ یہ گھٹنے جھکیں گے تو آپ جھکیں گے, اور آپ جھکیں گے تو آپ فخر اور گھمنڈ کی تاثیروں میں سے نکل جائیں گے. میں نے پہلے بھی ایک دن ڈسکس کیا آپ کو, ہم کلام سے پہلے جو سجدہ کرتے ہیں, مجھے کسی نے پوچھا یہ کہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا, اس کا پیسہ بہت زبردست ہے, ہم سجدہ کرتے ہیں, لیکن یہ سجدہ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ میں نے اور بھی کسی چرچ میں یہ سجدہ کرتے نہیں لوگوں کو دیکھا. تو میں نے اسے بتایا کہ جب ہم کلام سننے سے پہلے سجدہ کرتے ہیں تو ساڑی آنکھیں ٹوٹ جاتی ہے, ہمارا فخر گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے, اور ہم خالق کے سامنے جھک جاتے ہیں. اب مالک ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ مالک خدا یسوع مسیح کیا سکھا رہا ہے؟ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کی. آپ کے گھٹنے آپ کے خدا کے سامنے جھکے, کیونکہ یہ تعظیمن ہے, یہ تعظیم ہے. آپ آسمان کی طرف اٹھے اور گھٹنے زمین پر جھک جائے. ہم سیکھ رہے ہیں کہ دعا کیسے کریں. پہلے نمبر پر ہاتھ اٹھا کر, دوسرے نمبر پر گھٹنے ٹیک کر. آئیے جلدی سے مرکز کی انجیل 14واں باب اور اس کی 35ویں آیت دیکھیں. مرکز 14واں باب اور اس کی 35ویں آیت دیکھیں. لکھا ہے, اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا. زمین پر گر کر کیسے؟ میرے ساتھ رہیے گا. پہلے کیسے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر. دوسرے نمبر پر گھٹنے ٹیک کر. یہ یسوع مسیح نے سکھایا, گھٹنے ٹیک کر. اب آگے یسوع نے کیا سکھایا؟ کس کی نیت میں؟ اور وہ زمین پر گر کے, آئیے خدا کے سامنے گر جائیے اور گریوزاری کیجیے. گر جائیے ٹوٹلی. کس کے سامنے گر رہے ہیں؟ خدا کے سامنے. اور خدا کون ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے. بولے ہاللیلویا. جس نے ہمیں سانسیں دی ہے. بولے ہاللیلویا. جس نے ہمیں زمین پر قائم رکھا. ہاللیلویا. جس نے ہمیں اس زمین پر نعمتیں دی ہے.
زمین پر گر گیا دعا کرنے کے سکھا رہا تھا. دراصل وہ جاتے جاتے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. آئیے ایک اور تیسرا طریقہ یسوع مسیح نے جو ہمیں سکھایا متی کی انجیل 26واں باب دیکھیے. متی کی انجیل 26واں باب 39 ورس. لکھا ہے پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی ہیلیلویا. منہ کے بل گر کے منہ کے بل گر کے. یہ بڑا مزار ہے. دعا ہم جیسے مرضی کر لیں لیکن بائبل ہمیں چند طریقے سکھا رہی ہے ویسے آپ ان میں سے کوئی طریقہ اپنا سکتے ہیں. کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر دیں گھٹنے ٹیک منہ کے بل گر جائے. آپ نے دعا کرتے وقت اپنے مالک کو یہ شکر کرنا ہے کہ میں تجھے اپنا خدا مان رہا ہوں بس اور کچھ نہیں. دعا میں آپ اسے کیا بتا رہے ہیں میرا اور کوئی سورس نہیں ہے جہاں سے میں مانگ سکتا ہوں. نہ میں کسی دربار کو مانتا ہوں نہ میں کسی بدلو کو مانتا ہوں نہ مجھے میری ڈگریوں پر کوئی فخر ہے نہ مجھے میرے گھر اور چوبارے پر کوئی فخر ہے نہ میرے بینک بیلنس پر مجھے فخر ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور خدا مجھے جانتا ہے. مجھے اس بات کا فخر ہے کہ خدا مجھے جانتا ہے اور میں خدا کو جانتا ہوں. یسوع نے سکھا دیا گھٹنے دے کر گر کر اور منہ کے بل گر کر کیجیے دعا. یہ خدا کا میرے اور آپ کے لیے منصوبہ ہے. بائبل مقدس میں یسوع مسیح کو بپتسمہ دینے کی ضرورت نہیں تھی. یسوع مسیح کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. یسوع مسیح کو کسی قسم کا اور یہ مذہبی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ ہمارے لیے یہ سارے کام کرتا رہا تاکہ جب وہ اس زمین سے چلا جائے تو ہم یہ جان سکیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. ہلیلویا. ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. آئیے ایک اور طریقہ دیکھیں. پہلا سموئیل پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت دیکھیں. بائبل میں سے چند ایسی 5 طریقے آپ کے لیے ڈھونڈے ہیں تاکہ ہم ان میں سے کسی کو بھی فالو کر کے ہم دعا کر سکیں. پہلا سموئیل پہلا باب شاباش اور اس کی 26ویں آیت دیکھیں. اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہی کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی. میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی. ہیلیلویا. اب ایک اور طریقہ آ گیا کھڑے ہو کر. یہ سیموئیل کی ماں ہنا ہے اور یہ بات کر رہی ہے کاہن سے. اسے کہہ رہی ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی عورت ہوں جس نے یہاں تیرے پاس کھڑے ہو کر دعا کی تھی. اولاد کوئی نہیں تھی لیکن میں نے دل سے دعا کی تھی اور میں نے یہی کھڑی ہو کر دعا کی تھی اور خدا نے میری مراد پوری کر دی. کسی کو نقل نہ کیجیے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. کسی کو نقل نہ کیجیے. کوئی گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا ہے اور اگر آپ کی کمر اجازت نہیں دیتی گھٹنے ٹیکنے کی تو نہ کرے کوئی بات نہیں. آپ روح سے جس طرح اندر سے سیٹسفائی ہوتے ہیں ویسے دعا کریں. آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں ہیلیلویا. نہیں اٹھتے تو جڑتے تو ہے نا. ہیلیلویا. اٹھائیں یا جوڑیں مالک کے سامنے جائیں بڑی عاجزی کے ساتھ. بڑی عاجزی کے ساتھ جائیں. کوئی دروازہ کھولے تھوڑا سا
چھوٹا 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 چھوٹا. آپ اور میں کلام میں سے سیکھ، کلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. کلام پڑھیں گے تو ہمیں ان طریقوں سے واقفیت ہوگی نا. ایسے تو نہیں ہوگی. اب آج ہم پڑھ رہے ہیں، حنا نے یاد کروایا قائد کو کہ میں تیرے پاس ہی کھڑی تھی اور میں نے یہ دعا کی. آپ کے لیے آزادی ہے، آپ کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جو گھٹنے ٹیکنے والا وہ زیادہ پاک ہے اور کھڑے ہو کر دعا کرنے والا پاک نہیں ہے، اس کی دعا اچھی نہیں ہے. خدا کے کلام میں حنا نے کھڑے ہو کر دعا کر کے اپنا معاملہ سیدھا کر دیا. ہاللیلویا. خدا کی حضوری سے برکت لے لی. ہاللیلویا. سو خدا آپ کی دعا پر دھیان دے رہا ہے. آپ جس طرح بھی دعا کرنا چاہیں، لیکن کرنی یہاں سے اندر سے ٹوٹ کے. آگے چل کر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کرنی ہے. آئیے جی، دوسرا سلاطی اور اس کا 20واں باب نکالیں. سیکنڈ کنگز چیپٹر 20. تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا. اور حزقیہ زار زار رویا، اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا. لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. ایک، میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا دوں گا. ہیلیلویا. شاہ اسرائیل حزقیہ کا یہ واقعہ ہے. اس کے بعد پاس یسایہ آتا ہے اور نبی آ کر کہتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کہ کیونکہ اب تو جو بیمار پڑا ہے تو بچے گا نہیں. اس کے کی پتہ کتنے لفظوں کی دعا ہے؟ لکھ لیجئے کہیں پر، صرف 36 لفظوں کی دعا ہے. 36 words، 36 الفاظ اس کے منہ سے نکلے. لیکن سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر دیا. کہاں کر لیا؟ دیوار کی طرف کر دیا، تاکہ میرا دھیان لوگوں پر نہ پڑے. کون آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، کون کتنے بجے آ رہے ہیں، کون کتنے بجے جا رہے ہیں، کوئی روٹی کھا رہے ہیں، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی سلام کر رہے ہیں، تاکہ میں خدا کے ساتھ بات کر سکوں. خدا کے ساتھ تنہائی میں بات کیا کریں. یاد رکھیں، کوشش کریں تنہائی میں بات کریں. اور اس نے کیا کیا؟ اپنا منہ دیوار کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ کونے میں کیا ہوگا. خدا کو کہا، خدا دیکھ، میں تیرے ساتھ وفادار رہا، میں جو تو نے کہا وہ کیا، اور میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو تیرے فرمان کے خلاف ہو، جو تجھے پسند نہ آئے. اور لکھا ہے حزقیہ زار زار رونا، آنسوؤں کے ساتھ رویا. 3 کام صرف بولے کی طرح. ایک، دیوار کی طرف منہ کیا. دوسرا، اس نے خدا کو یاد کرایا کہ خدا میں تیرے ساتھ کیسا وفادار چلاؤں. تیسرے نمبر پر وہ رویا ہے، بلکہ آنسوؤں کے ساتھ زار زار رویا ہے. اور ابھی یسایہ نکل کے شہر سے کے درمیان میں بھی نہیں پہنچا تو خدا کا ارادہ بدل گیا. خدا نے اسے کہا، جا واپس جا کر اسے کہا میں تیری عمر 15 سال بڑھا دوں گا. بولے ہاللیلویا. دعا قبول ہو گئی، لیکن دعا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟
आंसुओं के साथ जार जार ज़ातर पता कब अंदर होता है? ज़ातर क्या होता है? जोर जोर से और सिसकियों के साथ रोना, जज्बात के साथ रोना, अंदर से आंसू निकलना। और खुदा ने उसकी सुन ली। 15 साल उम्र और बढ़ गई, 15 साल के लिए और सांसें मिल गई, 15 साल के लिए और बरकत मिल गई, जमीन पर रहने के लिए और तख्त पर हुकूमत करने के लिए 15 साल और मिल गए। लेकिन दुआ कैसे की? जार जार रोकर। और दाऊद भी कहता है, बीज दा चुक के ज़खीरा, क्या जी? वाइट को बस आता है और किसी को नहीं आता। बीज दा चुक के ज़खीरा, रोता होया जाता सा, पर खुशी दे नाल बेशक भरिया चुक के। जो आंसुओं के साथ होते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं और खुशी के साथ बरकत लेते हैं। लेकिन आंसुओं के साथ होइए। आपकी दुआ आंसुओं से भीगी हुई हो, खुश्क दुआएं कर करके थक गए, आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर जाइए और फिर देखिए खुदा का दिल कैसे मोम हो जाता है, खुदा का दिल कैसे नरम हो जाता है। और वो जैसे हिस्किया के लिए मेहरबान हो गया, वो हमारे लिए भी मेहरबान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। और फिर हमने दानियल 6 बाब उसकी 10वीं आयत में देखा, दानियल दिन में कितने दफा दुआ करता था? और क्या लिखा है? घुटने टेक कर। वो भी क्या करता था? घुटने, ये दुआ करने का तरीका है, घुटने टेक कर, आजिज़ी के साथ। आइए जल्दी से दूसरे तवरीख में चले। दूसरे तवरीख 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। शाबाश। दूसरा तवरीख 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हालेलुया। हाथ उठाए, घुटने टेके, मुंह के बल गिरे, खड़े होकर दुआ करें, आंसुओं के साथ दुआ करें, लेकिन खाकसार बने बगैर दुआ न करें। खाकसार, आजिज़, मिट्टी के साथ मिट्टी, अपने आप के अंदर से फखर घमंड निकाल के खाकसार। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बनकर दुआ करें, है? मैं कहता हूँ इससे बड़ी और ऑफर क्या होगी? जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों को तरक करे छोड़े, तो मैं आसमान से उनकी दुआ सुन लूंगा। जब भी दुआ करें खाकसार। सुनिए, हम बड़े चालाक लोग हैं, हम खुदा के सामने चलाकियां करने से बात नहीं आते। खुदा मेरा ये मसला है, लेकिन तू तो जानता है ये मसला हल नहीं हो सकता, एक गुस्से से काबू नहीं रहता, जुबान झूठ बोलना नहीं रहती। खुदा का जवाब क्या था? शर्म। ये सब कुछ हो सकता है, तू करना नहीं चाहता, तू छोड़ना नहीं चाहता, तू बुरी राहों से निकलना नहीं चाहता, तू मेरे सामने खाकसार नहीं बनना चाहता, तू मेरे सामने भी घुमाने के साथ आता है, तू मेरे सामने भी फख्र के साथ आता है, मैं तेरी दुआ कभी नहीं सुनूंगा। खाकसार बनना पड़ेगा, खाकसार बनकर उसके दीदार के तालिब रहे। इसीलिए तो मैं आगे कह रहा हूं कि हम खुदा के हुजूर में बैठकर ख्याल कहीं और होते हैं, इससे अच्छा कर रहे हैं। ये गुनाह है खुदा के हुजूर, ये खुदा की बेइज्जती है कि हम खुदा के हुजूर बैठते हैं, हमारे देर में कुछ और चल रहा है। इससे अच्छा घर बैठे, गुनाह ना घटे, और अगर मेरी नहीं समझ लगती तो कहीं और जाए, ताकि कहीं समझ तो लगे, वक्त तो जाया ना हो। अखीर जमाना है, आज यीशु आ जाए, पकड़ा तो मैं जाऊंगा, मैंने कहा ठंडा कलाम सुनाने लोगों को समझ नहीं लगती
ہے نا؟ تو وقت نہ ضائع کرے، اپنے وقت کو کنزیوم کرے اچھی جگہ پر، اور اگر برکت ملتی ہے تو پھر اپنی آنکھیں کھول کر، اپنا منہ کھول کر، اپنا دل کھول کر، اپنا ذہن کھول کر یہاں پر بیٹھے اور کچھ نہ کچھ لے کر جائے، کیونکہ یہ کلام خدا کے پاک روح کی طرف سے بڑی محنت سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو کم جگہ سے ملیں گی، یہ باتیں ہر جگہ سے نہیں ملیں گی آپ کو، یہ خدا کے پاک روح کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سو خاک سار بن کر دعا کرنی ہے۔ کیسے دعا کرنی ہے؟ ہاؤ ٹو پریئر، نیت کے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو نیت بننی، نیت بننا ساڈا کی ہے، خاک سار ہونا، جھک جانا، اپنے آپ کو مار لینا، اپنی عقل توڑ لینا، اپنا گھمنڈ توڑ لینا اور جھک جانا، گھٹنوں کے بل، ہاتھ آسمان کی طرف، منہ کے بل گر کر کہیے خدا سے آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ کیوں نہیں مانے گا؟ وہ آپ کی دعا سنے گا اور آپ کو جواب دے گا۔ اور آخری بات میں کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سن لیجیے گا، اپنی دعا شرطوں کے ساتھ نہ کیا کریں۔ ہمیں یہ بھی بڑی گندی عادتیں پڑی ہوئی، ہم خدا کے ساتھ شرطیں باندھتے ہیں۔ کیسے باندھتے ہیں؟ شرطیہ دعا۔ کون سی دعا؟ جی میں کہتے ہیں شرطیہ میٹھے میٹھے ہونا نہ ہو، کہتے ہیں شرطیہ میٹھے، ایسے ایسی بھی شرطیہ دعا کر رہے ہیں۔ اے خدا میرا اے کام کر دے تو میں تینوں دیکھ لاں، خدا میرا اے کام کر دے میں تینوں دوپٹے چڑھاواں گا، میں تینوں چاندی دے تاج پاواں گا، میں تیرے گھر اے کر داں گا، او کر داں گا۔ اور یہ سارے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، جن کی سارا کام سیدھا ہوتا ہے اسی بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ بھی کی تھی۔ خدا نے کہا میں سب باتیں کرتے ہوئے کمٹمنٹ کرو، خدا نے کیا شرطیں لاؤ، خدا نے کہا صرف خاکسار بنو۔ ہم چلا پڑتے ہیں، ہم لالچ دیتے ہیں خدا کو، خدا میرا کام کر دے تو میں تمہیں دیکھ داں، کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ مت خدا کے ساتھ شرطیں لگائے، یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا، جب وہ دے دیں، لیکن اپنے سوال مالک کے سامنے یوں ہی کریں کہ اسی نے پورے کرنے ہیں، اور وہ آپ کی شرطوں کے بغیر بھی پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بولے ہیں وہ آپ کو ویسے بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کے مطلب کو جانتا ہے، پورا کرے گا، اور میرا مطلب ذرا کرے گا، بغیر شرطوں دے، بغیر کسی کنڈیشن کے، وداؤٹ کنڈیشن دعا کیجیے، ہے نا؟ ورنہ سی نا ڈبن ڈیا سی، پانی کی ڈبن ڈیا سی، کہنا خداوند آج بچا لے، دیکھ دان نہ دیکھنا۔ خدا نے کہا اچھا چل یار، وہ ایک لہر جی اپنی بندہ باہر کپڑے کپڑے جھاڑ کے کہتا وہ کیڑی دے ہے کی کہتا کیڑی دے، وہ لہر پھر ایک اور بڑی ساری آتی ہے باہر، وہ کہتا سونا تو لہر پوچھن دیا مٹی کے لوڑی۔ یہ چلاکیاں خدا کو نہیں پسند۔ معافی مانگے اپنی چلاکیوں سے، کمٹمنٹ نہ کیا کرے خدا کو، خدا میں اور جب ہوگا دے دے، نو پرابلم، شکر گزاری مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن اپنی دعاؤں کے ساتھ کنڈیشن مت باندھے۔ خدا نے کوئی کنڈیشن نہیں مانگی بلکہ منع کیا ہے۔ ذرا اپنے پاس حوالہ لکھ لیجیے، وائس 5واں باب اس کی 5ویں آیت میں، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منت نہ ماننا بہتر ہے اس سے کہ تم منت مانے اور پھر ادا، کیونکہ تو بھول جاتا ہے، تو انسان ہے، تو اپنے ہی خیالوں میں گم رہتا ہے، تو مانتا ہے اور پھر خود ہی مکر جاتا ہے، تجھے یاد نہیں رہتا، تو کہتا اچھا آج بیماری سی ٹھیک ہو گیا، چل اگلے مہینے ڈالنا، اگلے مہینے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتا یا ہوں اے ٹھیک ہو لے پھر ڈالنا، پھر اگلے دن وہ فلانے دے دیبرسیاں ساریاں چیزیں کٹھے کر کے گڈ فرائیڈے دے کے دے گا دیا لو جناب، ساریاں دیگاں کٹھی ہوتی ہیں،
بیماری تو ٹھیک ہوتی بھی ہے، منڈا ہوتی بھی ہے، بیاہ ہوتی بھی ہے، پھر اس کے بعد ایکسیڈنٹ تو بچتی بھی ہے، تیند تکیے اے جناب گڈ فرائیڈے نہیں دے گا تو نال والی کہتے خدا نے پھٹ دے تو ہونا اتنا انہوں تنگ نہ کری ادھر کیوں دیکھ دے ڈونٹ کنڈیشن، خدا کے ساتھ کنڈیشن نہ لگائیں، اس کی صرف شکر گزاری کریں کیونکہ وہ آپ کو بغیر کنڈیشن کے بھی برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ ہم کنڈیشن لگا کر پھنس جاتے ہیں کیونکہ کنڈیشن کے ساتھ اور برکتیں جڑ جاتی ہیں اور وہ تب تک نہیں ملتی جب تک ہم اپنی شرط پوری نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی منت پوری نہیں کرتے۔ اور کلام کہہ رہا ہے واحد 5:5 میں کہ منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ مان کے پوری نہ کی جائے۔ آئیے ہم یسوع مسیح کے دیوانے ہیں، ہم یسوع مسیح کے پوجنے والے ہیں، ہم یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں کلام مقدس میں سکھا دیا، موسیٰ کے ہاتھ کھڑے رہتے تھے تو یشوع اور اس کی فوج برکت پاتی تھی، فتح پاتی تھی۔ آپ کے لیے آپ کے گھر کے سربراہ اور آپ کے گھر کے لیے آپ کے خادم کے ہاتھ اٹھے رہیں گے تو برکت جاری رہے گی، وگرنہ دشمن غالب آئے گا۔ یسوع مسیح نے سکھایا گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنا، یسوع مسیح نے سکھایا منہ کے بل گر کر دعا کرنا، حزقیاہ نے ہمیں سکھایا سال رو کر دعا کرنا اور منہ دیوار کی طرف کر کے دعا کرنا، حنا نے ہمیں سکھایا کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، اور خدا نے ہمیں سکھایا کہ اگر تم میرے دیدار کے طالب ہو اور خاکسار بن کر دعا کرو تو میں تمہاری دعا سن لوں گا۔ آئیے یسوع مسیح کے نام سے ہم ہر دعا کریں اور اپنے خدا کے حضور کریں، اور ہم نے سیکھ لیا کہ یہ سارے طریقے ہمارے لیے ہیں۔ آپ کا جسم، آپ کا بدن جیسے بھی آپ کو ہمت دیتا ہے آپ اس کو فالو کریں اور اپنے خدا کو مان کر اپنے خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکا کر گمان فخر کو ختم کر کے خدا کے حضور سے کثرت کی برکت کو حاصل کریں۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے